میں کل بڑے سنجیدگی اور دیانتداری سے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو مثلا اس وقت وزیر مملکت ہیں علی محمد، آج مرے کل چوتھا دن والی بات ہے. آج اس کے پیروں کے نیچے سے اگر منسٹرشپ نکال لی جائے تو یہ اپنی سوسائٹی میں واپس جا کے پھر تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے روز یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آج میں نے عربی کی تعلیم لازمی قرار دے دی ہے، کل میں نے وہ ختم نبوت کے تحت ختم النبیین لفظ کا ساتھ لکھنا پورا وہ جو ایک سطری اس نے ایڈ کروایا ہے وہ ضروری کرا دیا ہے، اور پھر میں مطلب وہی تحریک لبیک کا جو مشن ہے وہ اس کا بھی مشن ہے. ان ساروں کو ان کے اقتدار نے یہ جہنم خریدنے کے لیے انسٹیگیٹ کیا، ترغیب دلائی ہے. اور جو اس وقت کمزوری کا اور بزدلی کا اور بلو دا ڈگنیٹی جا کے کمپرومائزز کے مظاہرے کر رہے ہیں، شیخ رشید ہو گئے یا اور اس طرح کے پیر جو مذہبی امور کا ہے قادری، اب یہ ساروں کے گلے کی ہڈی بنیادی طور پر اقتدار میں رہنا بنا ہوا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ اپنے عقائد میں ٹی ایل پی کے عقائد کو درست سمجھتے ہیں. یہ بات لکھ کے دینے کو ہم تیار ہیں کہ یہ سارے کے سارے ان کے مطالبات کے نان سینس ہونے کے پوری طرح قائل ہیں. جس طرح پیپل پارٹی کے چودھری منظور نے اوپنلی میڈیا پہ آ کے کہا کہ انہوں نے کاشف عباسی نے کہا کہ جی آپ بتائیں آپ کے خیال میں فرانس کے سفیر کو نکالنا چاہیے کہ نہیں، کہتے ہیں بالکل نہیں نکالنا چاہیے. شیخ رشید کو بھی پتہ ہے کہ نہیں نکالنا چاہیے، خود عمران خان کو پتہ ہے کہ نہیں نکالنا چاہیے، آپ کی ساری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ نہیں نکالنا چاہیے. اور فارن پالیسی جو ہے وہ جتھوں کے پریشر کے نتیجے میں جس ملک کی بننے لگ جائے اس ملک کا دنیا میں کوئی تشخص اور کوئی وقار اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں باقی رہتی. لیکن اتنی سی بات یوں پلٹ کے ان کو جواب دینے کے لیے جس بظاہر ادنا سی طاقت اور اخلاقی جرت کی ضرورت ہے، وہ پارلیمنٹ، کیبنٹ، اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل سرکلز، ریاست اور سیاست کسی کے پاس نہیں ہے. تو جب یہ سارا کچھ نہیں ہے تو یہاں تک آتے آتے آپ نے کن مدارج سے آپ گزر کے آئے، کتنی محنت سے آپ یہاں تک لے کے آئے. صلاۃ کمیٹیاں آپ کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اس وقت تھا کوئی جو اس کے پلٹ کے کہتا کہ صدر پاکستان کا کیا کام ہے کہ وہ صلاۃ کمیٹیاں بناتا پھرے؟ نماز تو خدا تعالیٰ کے نبی کے ذریعے فرض ہو گئی تھی، ہو گئی فرض اس کے بعد. اسی طرح سے احترام رمضان کے آرڈیننس جاری ہو رہے ہیں. بس وہ آپ مسلط جب کرتے ہیں تو پھر آپ ہی کے زیر سایہ پلنے والے جو اور لوگ ہیں وہ اس پہ جواب اٹھاتے ہیں. اس پہ پھر پرویز ہود بھائی جیسے لوگ آئیں گے سامنے، وہ آپ سے کراس کویسچننگ کریں گے. اور چونکہ آپ کی جو آپ نے لیجسلیشن کی ہوتی ہے اس کی بنیاد خدا تعالیٰ کے احکامات پر نہیں ہوتی بلکہ ریلیجوسٹی کے شو آف کے اوپر آپ کی بنیاد ہوتی ہے، آپ کی لیجسلیشن کی. اس کے اوپر ذرا جس کا انلائٹنڈ مائنڈ ہے وہ آپ کا بخیے دھیڑ کے رکھ دے گا آپ کے. پھر آپ کہیں گے یہ اسلام کی توہین ہو رہی ہے. وہ ملائیت والے اسلام کی توہین ہو رہی ہے. بقول چودھری محمد علی صاحب کے کہ وہ کہتے ہیں برٹرنڈ رسل نے جڑے خدا دا انکار کیتا سی، وہ تو اس خدا کا تو ہر شریف آدمی کو انکار ہی کرنا چاہیے کیونکہ وہ چرچ کا خدا تھا، وہ کرسچینٹی کا خدا نہیں تھا، اولڈ گاڈ نہیں تھا. وہ خدائے واحد و یگانہ کا انکار کرنے کے لیے جس ذہنی استطاعت کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو عام طور پر بندوں میں پائی نہیں جاتی. وہ جس طرح کا خدا ان کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ جس طرح کا دھڑا گھڑ کے خدا پیش کرتا ہے وہ اس کے لیے وہ پیش آتی ہے. جو محمد علی صاحب کا ایک اڈاپٹیڈ صاحبزادہ بیٹا تھا، ناصر کہتے تھے اسے، اور کبھی کبھی ہماری ملاقات بھی ہو جاتی تھی. ان کے بھائی کا بیٹا تھا تو اس کو چوئی صاحب بیٹا کی طرح رکھتے تھے. تو ایک دفعہ
وہ اب چوہی صاحب کے زیر سایہ رہیں گے تو چوہی صاحب کا جو قادر الکلامی ہے اس نے اثر کرنا ہی تھا. تو وہ ناصر نے ایک دفعہ ایک شعر لکھا، وہ ظاہر ہے کہیں چھپا تو نہیں ہوگا مگر میں بہرحال وہ مجھے حافظے میں اسی طرح یاد ہے. اس نے نظم کہی ہوگی تو اس میں ایک شعر یہ تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرو شوق سے مگر یاد رکھنا خدا اور ہے. یہ سائیکولوجیکل جو نکتہ تھا وہ تو اس وقت کا جو 17-18 سال کا لڑکا تھا اس کو پتہ تھا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ساری پھیلی ہوئی مختلف پوائنٹس تک ممتد اور اس کا احاطہ کرتے ہوئے میں اب اس کو سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ کام ہیں جو اب آپ کے لیے اس لیے کرنے مشکل ہو رہے ہیں کہ وہ گرہیں آپ نے بڑے زور سے ہاتھوں سے دی تھیں اور اب دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں اور اب آپ کے دانت وہاں پڑ نہیں رہے. ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ ہمارا 18 سالہ لڑکا بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کے اس کو جب اپنی کسی سین اور سوبرائٹی کی کیفیت سے گزر کے لکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے خدائی کا دعویٰ کرو شوق سے مگر یاد رکھنا خدا اور ہے. اسی طرح سے آپ کی ساری اسمبلی، آپ کی پوری ریاست، آپ کی جمیع سیاست، آپ کے تمام مذہبی دھڑے، آپ کی ساری سیاسی پارٹیاں مل کر اس جرت کا مظاہرہ نہیں کر سکیں کہ جانتے سارے ہیں کہ ختم نبوت کی تشریح یہ نہیں ہے اور ختم نبوت مسئلہ اسلام نہیں ہے. اس طرح سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ نے ایک مقام بیان فرمایا ہے جو ایک ایکیڈیمک اور ریلیجس ایشو ہے، وہ حساس ایشو نہیں ہے. اس کی ایسی تشریح جو لوگوں پر مسلط کی جائے اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی روح سے، اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں نہیں کہہ رہا، 53 کی انکوائری کی عدالت کے ججز کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کے دوسرے جسٹس جو تھے جسٹس کیانی، یہ ان کے الفاظ ہیں. اور جانتے ہیں سارے منسٹروں کو پتہ ہے، اور ججز نے تو ان کی اوقات اور کرتوت کا بالکل تجزیہ کر کے، وہ اتنی 250-300 صفحے کی کتاب ہے آخر، ایک پوائنٹ. بلکہ پچھلے دنوں BBC میں کسی نے چھاپا بھی ہوا تھا وہ سوال جواب جو تھے اس وقت کے. تو چیف سیکرٹری تک سب کو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور دولتانہ نے کس مد میں پیسے دے کے تو یہ ختم نبوت کے ایکیڈیمک ریلیجس مذہبی ماخذ سے ڈرائیو کردہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے ٹائٹل کو جس کی حیثیت قرآن شریف کے ان الفاظ سے طے ہوتی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس کو حساس مسئلہ کیسے بنا لیا آپ نے؟ آپ کو یہ حساس مسئلہ 53 میں لاکھوں روپے کے فنڈز ناجائز اور ناواجب طور پر بدنیت صحافیوں اور اخباری ٹولوں اور میڈیا آرگنائزیشنز اور ملانوں کے ہاتھوں بانٹنے کے بعد آپ نے اس کو حساس ایشو خود بنایا. 74 تک لا کے آپ نے اس کو آئینی حیثیت دی. 84 تک آپ نے اس کے ڈیتھ نیل ساؤنڈ کرنے کی خاطر آرڈیننس جاری کیے. اس طرح آپ نے اس کو حساس ایشو بنایا. حساس ایشو تو وہ تھا ہی نہیں. تو جو کام اب آپ کی ساری صوبائی اسمبلیاں، آپ کی قومی اسمبلی، آپ کی سینٹ، آپ کی ریاست کے ادارے مل کے یہ نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں کہ پلٹ کے مولوی کو کہیں کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. یہ بات یہ خدا تعالیٰ نے ایک ان کو منصب دیا اور اس کا یہ مطلب ہے. اور پچھلے 1000 سال میں ائمہ اسلام اور مختلف شخصیات نے اس کی یہ تشریحیں کی ہوئی ہیں، اور وہ تشریحیں آپس میں مختلف بھی ہیں، متصادم بھی ہیں. مولانا قاسم نانوتوی جو بانی دیوبند ہیں، انہوں نے جو تشریح کی ہے آپ وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو جرت نہیں ہے. جن کو آج آپ آؤٹ کاسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کسی جرت کا دعویٰ کیے بغیر 125 سال سے اس سٹینڈ کو مینٹین رکھا ہوا ہے، آج بھی قائم ہے کہ آپ اس تشریح میں غلطی خوردہ ہیں، اور آپ کا مولوی اس تشریح میں غلطی خوردہ نہیں بلکہ جھوٹا اور بددیانت ہے.